الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والذاکرین والآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم کہ مولا تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد کی طرف رخ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم تمامی حضرات مسجد کی طرف چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، پچھلے 2-3 جمعہ سے آپ لوگوں نے مکۃ المکرمہ، جسے بلد امین کہا جاتا ہے، دنیا کا مبارک شہر جہاں پر بیت اللہ خانہ کعبہ آباد ہے، جو لوگوں کا مرکز عقیدت بنا ہوا ہے، اور لوگ اس کی زیارت کے لیے چلے جا رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ صبح قیامت تک جاتے رہیں گے۔ جہاں پر مکۃ المکرمہ کا ذکر ہوتا ہے، وہیں پر مدینہ منورہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بنا مکمل نہیں ہوتا، اسی طرح عشق والوں کے لیے مکہ کے ساتھ مدینے کو نہ جوڑے تو ان کا عشق اور ان کی محبت بھی مکمل اور کامل نہیں ہو سکتی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی،
اللہ خود ہی قرآن میں کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ آپ اگر گھر کے اندر دیکھ لیں تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ گھر میں اگر 4-5 لوگ ہیں تو سب کا مقام ایک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ماں کا مقام بیٹی نہیں لے سکتی، ماں کا مقام بہن نہیں لے سکتی، اور باپ کا مقام بھائی نہیں لے سکتا، اور باپ کا مقام بیٹا نہیں لے سکتا۔ حالانکہ مرد وہ بھی ہے، مرد یہ بھی ہے، بھلے ہی باپ کم کمائے بیٹا زیادہ کمائے، باپ ہوتا ہے۔ یعنی ایک گھر میں جہاں پر 4-5 لوگوں کا رہنا سہنا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو اللہ نے جب گھر میں ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کائنات میں ایک دوسرے کو اللہ نے فوقیت اور مرتبے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء جاند عالم رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ نے جو فضیلت عطا فرمائی ویسی فضیلت کائنات میں کسی کو نہ ملی۔ یہاں تک کہ انبیاء کی جماعت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کے جیسی فضیلت کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ تو حضور کا مقام اپنی جگہ پر، انبیاء کا مقام اپنی جگہ پر، صحابہ کا مقام اپنی جگہ پر، تابعین کا مقام اپنی جگہ پر، تبع تابعین کا مقام اپنی جگہ پر، ائمہ کا مقام اپنی جگہ پر، مجتہدین کا مقام اپنی جگہ پر، اولیاء کا مقام اپنی جگہ پر، صلحاء کا مقام اپنی جگہ پر، اور جو ہے علماء کا مقام اپنی جگہ پر، اور ایمان والوں کا مقام اپنی جگہ پر، کافروں کا مقام اپنی جگہ پر۔ یعنی آپ دیکھتے چلے جائیں، ہر ایک کے لیے ایک ایک سیڑھی ہے، ایک ایک فوقیت ہے، ایک ایک مقام ہے، ایک ایک مرتبہ ہے، کوئی کسی کے مرتبے کو چھو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، اور خود قرآن میں کہتا بھی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی آدم کا مقام الگ ہے، ابراہیم کا مقام الگ ہے۔ آدم صفی اللہ بنائے گئے، ابراہیم خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست بنائے گئے۔ ابراہیم کا مقام الگ ہے، موسیٰ کا مقام الگ ہے، کوئی کلیم ہے، کوئی خلیل ہے، سب کا مقام اللہ نے الگ الگ بنایا، لیکن اللہ نے میرے مصطفیٰ کو اپنا حبیب بنایا۔ سب کا مقام اپنی اپنی جگہ پر ہے، کوئی کسی کے مقام کو چھو نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمام امت مسلمہ میں، تمام اولیاء میں، تمام مؤمنین میں، یہاں تک کہ تمام انبیاء اور مرسلین میں میرے مصطفیٰ کو جو مقام عطا فرمایا، ایسا مقام کائنات میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ تبھی تو میرے امام عشق و محبت سیدنا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی شان ہے مصطفیٰ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ۔ انسان نہیں کوئی انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن کیا کرتا ہے؟ ایمان بتاتا ہے حضور کو، لیکن ایمان کیا کہتا ہے؟ ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، یعنی ایمان سب کو سکھاتا ہے، ایمان سب کو بتاتا ہے، لیکن ایمان خود کہتا ہے کہ مصطفیٰ میری جان، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے
اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ تو یہ اللہ کے رسول کا مقام ہے۔ جس طرح اللہ نے انبیاء اور مرسلین میں میرے نبی کو جو مقام عطا فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جگہوں کو بھی دوسرے جگہوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنی زمین ہے ہم سب کا ادب نہیں کرتے، دنیا کی کسی زمین کا ہم کیا کرتے ہیں؟ ادب نہیں کرتے ہیں، لیکن وہی زمین پر اگر خدا کا گھر بنا دیا جائے، مسجد بنا دیا جائے تو ہم اس جگہ کا ادب کرتے ہیں۔ یعنی زمین یہ بھی ہے اور جو بغل میں زمین ہے وہ بھی زمین ہے، وہاں آپ جوتا پہن کے جائیں گے، جوتا پہن کے بیٹھیں گے اور وہاں پاؤں پھیلا کر کے بیٹھیں گے، جیسی مرضی آپ وہاں لیٹیں گے، لیکن آپ وہاں ایسے نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ زمین وہ بھی ہے، زمین یہ بھی ہے، لیکن یہ اللہ کا گھر، اس کا مقام بلند ہے، یہ اللہ کا گھر، اس کا ادب ضروری ہے، یہ اللہ کا گھر، اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اس جگہ کا مقام زمین کے تمام حصوں میں سب سے زیادہ بلند ہو گیا۔ تو زمین وہ بھی ہے، زمین یہ بھی ہے، اس جگہ کا کوئی مقام نہیں، لیکن اس جگہ کا مقام ہے، اس جگہ کا ادب ہے، اس جگہ کا نام ہے۔ اسی طرح کائنات اللہ کی بنائی ہوئی، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اللہ کی بڑی زمین ہے، لیکن ہر زمین کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن شہر مکہ کی ساری زمینوں پر ایسی فضیلت ہے، شہر مکہ کی ساری زمینوں میں ایسی فضیلت اور شہر مکہ کا ایسا مقام ہے کہ اس مقام جیسا کائنات میں کوئی مقام نہیں ہے۔ کیوں؟ انڈیا میں بلڈنگ نہیں ہے، یہاں نہ اپارٹمنٹ کی کمی ہے، نہ اونچی اونچی بلڈنگوں کی کمی ہے، یہاں بھی بلڈنگ موجود ہیں، مکہ میں بھی بلڈنگ موجود ہے۔ امریکہ میں جائیں، چائنا میں جائیں، جاپان میں جائیں، ہر ملک کی بڑی سے بڑی سٹیوں میں آپ جائیں گے، اونچے سے اونچے مقام ہیں۔ دبئی کا تو مقام سب کی زبانوں پر ہے، ایسی ایسی اونچی عمارتیں دبئی میں موجود ہیں۔ کیا دبئی کا مقام نہیں ہے؟ ہے، لیکن بلڈنگوں کو دیکھ کر کسی ملک کا مقام تولا نہیں جاتا۔ بلڈنگوں کی بنیاد پر، ترقی کی بنیاد پر، پیسوں کی بنیاد پر، سونے چاندی کی بنیاد پر، کھیت کھلیان کی بنیاد پر زمینوں کا مقام اور سودا نہیں کیا جاتا، بلکہ زمین یہاں کی جتنی ہری بھری ہے اتنی زمین مکے کی ہری بھری نہیں ہے۔ وہاں پتھر ہی پتھر ہے، ہر جگہ پتھریلی زمین ہے، یہاں کی زمین تو شاد و شاداب ہے، آباد ہے، لیکن پھر بھی یہاں کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن قربان جاؤ، شہر مکہ کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے اور اس کی بڑی حیثیت ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ نہ وہاں کی بلڈنگوں کو دیکھ کر کے اس کے مقام کا حساب لگایا جاتا ہے، نہ تو وہاں کی ترقی کو دیکھ کر وہاں کا حساب لگایا جاتا ہے، نہ تو وہاں کی آب و ہوا کو دیکھ کر وہاں کا حساب لگایا جاتا ہے۔ وہاں کا حساب اس لیے لگایا جاتا ہے کیونکہ وہاں خانہ کعبہ موجود ہے، وہاں آب زمزم کا کنواں موجود ہے، وہاں کا حساب اس لیے لگایا جاتا ہے، وہاں ابراہیم کے قدم موجود ہیں جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، وہاں حجر اسود جنتی پتھر ہے، اور اس مقام کا حساب اس لیے لگایا جاتا ہے کیونکہ میرے مصطفیٰ نہ تو ہندوستان میں پیدا ہوئے، نہ تو بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے، نہ تو سری لنکا میں پیدا ہوئے، کسی اور زمین کو وہ شرف حاصل نہیں ہوا جو شہر مکہ کو حاصل ہوا۔ میرے مصطفیٰ اگر کسی سرزمین میں پیدا ہوئے تو اسے شہر مکہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، شہر مکہ کو دنیا بھر میں سب سے بڑی فضیلت ہے
کیونکہ وہاں اللہ کا گھر آباد ہے۔ آئیے گفتگو آگے بڑھائیں، اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر نبی آخر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو کیا معلوم ہوا؟ دنیا میں سب جگہ آبادی اپنے اپنے حساب سے ہے، ساری دنیا میں اپنی اپنی ترقی اپنے حساب سے ہے۔ سب کے پاس سونا بھی ہے، ہر ملک کے پاس لوگ بھی موجود ہیں، ترقی بھی ہے، سب چیز موجود ہے، لیکن ہر ملک کو فضیلت نہیں ہے۔ لیکن شہر مکہ اس کا مقام بڑا بلند و بالا ہے، شہر مکہ کا مقام بڑا بلند و بالا ہے۔ اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں تو مدینے کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مدینے کے بارے میں عاشقوں نے کہا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ یعنی مدینے کے بارے میں عاشق اپنی زبان میں کہتا ہے حضور کا جو روضہ ہے، مسجد نبوی کا جو مقام ہے، وہاں پر قدم رکھ کر چلنے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ کیسی جگہ ہے؟ وہاں قدم کے ساتھ نہ چلا جائے، کیونکہ ہمارے قدم گندے ہیں۔ اور مصطفیٰ کا جو روضہ ہے وہ عرش کے مقام سے بھی زیادہ بلند و بالا ہے، آسمانوں کے مقام سے بھی زیادہ بلند و بالا ہے۔ جہاں پر میرے مصطفیٰ کا روضہ ہے تو حرم کی زمین اتنی پاکیزہ ہے، اس کا مقام ایسا ہے، اس کا ادب کا لحاظ اس طرح سے کرنا چاہیے کہ وہاں اگر سر کے بل کوئی جاتا ہے تو بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہم تو وہاں قدموں کے ساتھ چل کے جاتے ہیں۔ ہم بھی مدینہ گئے تھے، ہم نے دیکھنے والے عاشقین کو دیکھا، اتنی شدت کی گرمی، وہاں کے ٹائل سے بھام اور ایسی گرمی تھی کہ لوگ چپلوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ ایسی گرمیوں میں بھی ہم نے ایسے عاشقین کو دیکھا جو نہ تو شہر مکہ میں کبھی چپل پہنے نہ شہر مدینہ میں کبھی چپل پہنے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو گرمی نہیں ہوتی تھی، ان کو پتھروں کی وہ جلن کی اور پتھروں کی جو بھناوٹ کی جو تکلیف ہے وہ نہیں ہوتی تھی، ان کو بھی اتنی زیادہ ہوتی کہ بغیر چپل کے وہاں چلا نہیں جاتا تھا۔ لیکن ان کا عشق یہ کہتا تھا کہ یہ حرم کی زمین ہے، یہاں اگر سر کے بل بھی چلا جائے تو بھی کم ہے، تو لہٰذا یہاں کا ادب کم سے کم اتنا تو کرو کہ چپلوں کے بغیر چلا جائے۔ یہ حرم کی سرزمین کا مقام ہے۔ ہم نے مدینے کو صرف یہ سمجھا ہے کہ وہ بھی ایک شہر ہے، ہم نے مدینے کو کیا سمجھ لیا کہ وہ بھی ایک شہر ہے، وہاں جانا چاہیے، وہاں مصطفیٰ کا روضہ ہے، وہاں مسجد نبوی ہے، وہاں کی مسجد میں ایک نماز پڑھو تو ہزاروں نماز کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ ہمیں صرف اتنا ہی بتایا جاتا ہے، اتنا ہی بولا جاتا ہے، ہم نے اتنا ہی سمجھا ہے۔ آپ نے مدینے کو کیا سمجھا ہے؟ مدینہ کیا ہے؟ مدینہ اتنا پیارا شہر ہے، نام اس کا جتنی بار لو کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مدینہ اتنا پیارا شہر ہے، اس کے نام میں اتنی میٹھاس ہے، اس کے نام میں اتنی برکت ہے، اس کا نام اتنا پیارا ہے کہ جتنی بار لو لینے کا دل کرتا ہے، جتنی بار مدینے کو پکارنے کا دل کرتا ہے۔ ذرا سوچو، جب مدینے کی نام میں اتنی کشش ہے، مدینے کے نام میں اتنی کیفیت ہے، جب مدینہ پکارنے میں اتنا سرور ہے، جو مدینے کو چلا جاتا ہے اس کے اندر کتنا سرور آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکہ اور مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جلد سے جلد مدینہ جانا نصیب فرمائے۔ آئیے مدینہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ مدینہ ایسا شہر ہے، وہاں مصطفیٰ کا روضہ ہے، گنبد خضرا ہے۔ یاد رکھیے، گنبد خضرا ایسا میٹھا گنبد ہے، جتنی مرتبہ نگاہیں آپ کی گنبد کو دیکھیں گے، آپ نگاہ اٹھا کر کے آپ کا دل ہار نہیں مانے گا، آپ کی نگاہیں
تھکے گی نہیں، آپ چلتے جائیں گے، دل کرتا رہے گا کہ میں پلٹ پلٹ کر حضور کے روضے کو دیکھوں، میں پلٹ پلٹ کر کے گنبد خضرا کو دیکھوں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کی بڑی عمارتوں کو نہیں دیکھا، تاج محل کو ہم نے دیکھا ہے، لال قلعہ کو ہم نے دیکھا ہے، دنیا کے عالی شان محلات کو ہم نے دیکھا ہے، بڑے بڑے بنائے ہوئے بادشاہ کے تعمیرات کو ہم نے دیکھا ہے، لیکن مدینے کو دیکھنے میں، آقا کے گنبد خضرا کے نظارے میں جو مزہ ہے وہ دنیا کے کسی در و دیوار کو دیکھنے میں وہ سرور اور وہ مزہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ یہ حضور کا ایسا دربار ہے، ذرا سوچئے کہ ایسا دربار ہے کہ یہاں صبح کو 70,000 فرشتے آتے ہیں، انسانوں کی بات نہیں، انسان تو گنہگار ہے، وہ ایسی نورانی مخلوق ہے، اللہ نے انہیں نور سے بنایا ہے، ایسی نورانی مخلوق کا پھیرا، ان کا جلوہ، ان کا آنا آج بھی ہوتا ہے۔ ہر روز صبح کو 70,000 فرشتے آتے ہیں، رات میں 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ جہاں فرشتوں کا جھرمٹ ہے، جہاں فرشتوں کا نور ہے، اس مقام کو مدینہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ حضور کا وہ مقام ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدینے کو وہ مقام عطا فرمایا۔ مدینہ طیبہ، اسے طیبہ شہر بھی کہا جاتا ہے، مدینہ شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس مدینے کا پہلے نام لوگ یثرب کہتے، اسے کیا کہتے؟ مدینے کو یثرب کہتے تھے، بیماریوں کا گھر مدینے کو کہا جاتا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینے آنے کے بعد وہاں پر لوگ بیمار ہونے لگے، کثرت کے ساتھ بیمار ہو جاتے، اور بہت سارے صحابہ بیمار ہو گئے، اور ایسی بخار آئی کہ یہاں تک کہ حضرت بلال، بڑے بڑے صحابہ میں سے حضرت ابو بکر اور حضرت بلال جیسے صحابہ بیمار ہو گئے، بخار سے تڑپنے لگے۔ اور ایسی بخار کہ روایتوں میں آتا ہے بڑی شدت کی بخار تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ وہاں کی آب و ہواؤں میں بھی بیماری پھیل گئی تھی۔ جہاں اب چند سال پہلے جس طرح کرونا کی ہواؤں میں بھی بیماری تھی، لوگ اس کی ہواؤں سے ڈرتے اور باہر نکلنے سے ڈرتے، بیمار کے بغل میں بیٹھنے سے ڈرتے، اس سے بھی خطرناک وبا مدینے میں آئی تھی، تو لوگ ڈرتے تھے۔ تو اتنا زیادہ بیمار ہو گئے، جب مکے سے مدینہ آئے تو ایک دوسرا بیمار پر بیمار ہوتا چلا گیا، حضرت عائشہ کو دیکھا نہ گیا۔ تو حضرت عائشہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، سارے مدینے میں وبا پھیل گئی ہے، بیماری پھیل گئی ہے، اور ہر کوئی بیمار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے ابو بکر کو دیکھا، وہ بھی بیمار ہیں، میرے والد گرامی وہ بھی بڑے سخت بیمار ہیں، بلال کو دیکھا وہ بھی بیمار ہیں، یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ تو مدینہ کیا تھا؟ بیماریوں کا گھر تھا، اسے یثرب کہا جاتا، لوگ وہاں جانے سے ڈرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کے قدم پڑے تو اللہ کے رسول نے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور ایسے نورانی جب ہاتھ اٹھتے ہیں دعاؤں کے لیے، ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے حبیب ہیں، دعا مانگتے ہیں، اے اللہ میرے مدینے کو تو شفا یابی عطا فرما، میرے مدینے کو تو شفا یابی عطا فرما، جیسے تو نے مکے کو فضیلت عطا فرمائی ویسے تو مدینے کو بھی فضیلت عطا فرما، اور مکے سے بڑھ کر اے اللہ مدینے میں تو شفا یابی عطا فرما۔ تو اس کے بعد صحابہ نے دیکھا بیماریاں ختم ہو گئی، نفرتوں کا دور ختم ہوا، اللہ نے جو ہے مدینے میں شفا رکھی، اور ایسی شفا رکھی کہ جب مدینے میں ہوا چلتی ہے ان ہواؤں میں بھی سرور ہے، جب وہاں کی مٹی جب گردش کرتی ہے اور وہاں کی دھول مٹی جب اڑتی ہے
تو علماء نے لکھا وہاں کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا یابی رکھی ہے، مٹی بھی وہاں کی خاک شفا ہے، اور وہاں کی ہواؤں میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ تو مدینے کو جاؤ، ان حدیثوں کو ذہن میں رکھ لینا، ان حدیثوں کو ذہن میں رکھو، اس کے بعد مدینے کی گلیوں میں جاؤ، پھر دیکھو آپ کو کیسا سرور حاصل ہوگا۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، مکہ جاتے ہیں مدینہ نہیں جاتے، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ مدینہ جاؤ، کیوں؟ کیونکہ مدینہ ایسا شہر ہے، کہنے والے عاشق نے کہا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کیا فرمایا؟ حاجیوں تم نے حج تو کر لیا، کعبہ تو دیکھ لیا، حاجیوں آؤ اب شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ کو دیکھ لیا، کعبے کا کعبہ مدینہ دیکھو، کعبے کا کعبہ جو مدینہ ہے اس کو دیکھو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو میری قبر انور کی زیارت کرتا ہے، حدیث پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ جس نے میری قبر کی زیارت کر لی، اللہ کے رسول نے کہا جس نے میری قبر کی زیارت کر لی کل قیامت کے دن وہ جنت میں جائے، میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ خانہ کعبہ کو دیکھو تم جنتی ہو جاؤ گے، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن اللہ کے رسول کے در و دیوار، ان کے مزار کو دیکھنا جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میرے قبر کی زیارت، میرے قبر کی جس نے زیارت کر لی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس پر واجب ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ یاد رکھیے حدیث پاک میں ہمیں یہاں تک بتایا گیا کہ ہم کسی بھی شہر میں جاتے ہیں ہمیں تکلیف ضرور ہوتی ہے، کیونکہ گھر کا سکون باہر ہمیں نہیں ملتا۔ آپ بس میں جائیں گے وہاں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تھکن ہوتی ہے، پلین میں جائیں گے وہاں بھی تکلیف ہوتی ہے، تھکن ہوتی ہے، آپ ٹرین میں جائیں گے، بائک سے جائیں گے، آپ جیسا بھی سفر کرو سفر میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ گھومنے کے لیے آگرہ گئے، دلی گئے، یا پھر اپنے سسرال گئے، جو آپ کے گھر میں سکون ہے وہ سکون آپ کو وہاں نہیں ملتا، گھر کا پانی باہر نہیں ملتا، ہمارے ملک کا جو چاول ہے وہ ہمیں باہر نہیں ملتا، یہاں کی غذائیں باہر نہیں ملتی، یہاں کا ٹیسٹ ہمیں باہر نہیں ملتا، یہاں کا سکون ہمیں ہر حال میں باہر کہیں بھی نہیں ملتا۔ آپ پیسے پر پیسہ خرچ کر دیں لیکن ویسی ہوا، ایسا موسم، ایسا پانی، اتنا سکون ہمیں ہر حال میں باہر نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم میرے مدینے کو آئے، اگر تم میرے شہر کے مہمان بن گئے، مدینے کو آ گئے، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہوئی، کیا کہا؟ حدیث پاک کے جملے میں بیان کر رہا، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہوئی، کیونکہ ہر سفر میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، مدینے میں بھی اگر کوئی جاتا ہے بظاہر اگر انسان ہونے کے ناطے اسے کوئی تکلیف ہوئی، کھانے میں پریشانی ہوئی، ہوٹل میں رہنے کی وجہ سے کوئی پریشانی ہوئی، چلنے پھرنے کی وجہ سے اگر کوئی پریشانی ہوئی، کوئی اگر بیمار ہو گیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے اگر صبر کر لیا، مدینے میں آنے کے بعد تکلیف ملی، تکلیف پہنچی، اس پر اگر اس نے صبر کر لیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس صبر کا بدلہ کیا ہے؟ قیامت کے دن میں اس کے حق میں گواہی دوں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا، اور اس کو میں کل قیامت کے دن جنت میں لے کے جاؤں۔ آپ کو ایسا مقام اور آپ کو ایسا بدلہ کائنات میں کسی حصے میں نہیں دیا جائے گا۔ آپ دنیا میں کسی سفر میں جاؤ، صبر کرو تو اللہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ضرور ملتا ہے، لیکن مدینے کی سرزمین پر ہم قربان جائیں، اللہ کے رسول کے شہر کے ہم قربان جائیں، مدینے کے جانے کے بعد اگر کسی کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اس تکلیف پر کسی نے صبر بھی کر لیا، اللہ کے رسول اس کی شفاعت کرائیں گے، جنتیں مل رہی ہے۔ قدم قدم پر مدینہ جانے کے بعد انسان کے مقام کو بلند کیا جا رہا ہے، کبھی تو اس کا مقام بلند کر دیا جاتا ہے، کبھی تو اس کے حق میں شفاعت کی
گواہیاں دی جاتی ہے، کبھی تو اس کو جنتی کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینے میں ایک ایسا بھی مقام ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ ان باتوں کو یاد رکھو، ان باتوں کو سننے کے بعد ان باتوں سے محبت کرو، ان حدیثوں سے محبت کرو، اپنے ذہن میں اس نقشے کو فٹ کر لو، کیونکہ جب محبت دل میں آ جاتی ہے، جب تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، وہ انسان مدینہ چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے مدینے کے بارے میں، مکے کے بارے میں پڑھنا چاہیے، تاریخ پڑھنی چاہیے، تاریخ سننی چاہیے اور اس سے محبت کرنی چاہیے۔ تو محبت کرو، انشاءاللہ آپ کا ٹکٹ بھی مدینہ جانے کا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ریاض الجنہ ایک مقام ہے مسجد نبوی میں، اس جگہ پر سب کو موقع نہیں دیا جاتا۔ اس کے بارے میں کیا ہے کہ ہر انسان جب وہاں جاتا ہے، لاکھوں لوگ روزانہ جاتے ہیں، اور مہینے میں تو نہ جانے کتنے کروڑ لوگ جاتے ہیں، آتے ہیں۔ تو اس کا مقام یہ ہے کہ ہر انسان کو وہاں نماز پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے، وہاں بیٹھنے کا موقع دیا جاتا ہے، دعائیں مانگنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ ریاض الجنہ ایک مقام ہے، وہاں جانے کے لیے موبائل میں اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، پہلے سے وقت طے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ سب کو سہولت ہو جائے، سب کو وہاں جانے کا موقع مل جائے، کیونکہ لاکھوں کے لوگ دن بھر اس مقام میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، سب کو حصہ ملے، موقع ملے، اس لیے وہاں پر ڈیٹ بھی دیا جاتا ہے اور وقت کا تعین بھی ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جاتے ہیں لیکن اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہوتی، تو نہ تو ریاض الجنہ جاتے ہیں، نہ حضور کے روضے کے پاس جا کر سلام پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ معلومات نہیں ہے، لوگ پوچھتے نہیں ہیں، جانے سے پہلے تاریخ نہیں پڑھتے ہیں، اور جانے سے پہلے اس کے بارے میں کسی سے نہ معلوم کرتے، اسی لیے آپ کا لاکھوں روپیہ برباد ہو گیا۔ جانے سے پہلے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں معلوم کرنا بے حد ضروری ہے۔ کئی سارے لوگوں سے ہم نے جانا پوچھا، جو عمرہ گئے، جو حج گئے، لیکن ان کو ریاض الجنہ کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے۔ تو تمہارا جانا کس حد تک فائدہ مند ہوا؟ ریاض الجنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جو یہاں پر آ جاتا ہے گویا کہ وہ جنت میں آ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جہاں پر میرا مزار ہے، جہاں پر میرا روضہ ہے، اس جگہ سے لے کر میرے نماز پڑھانے کی جو جگہ ہے وہ جنت کا حصہ ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ جنت کا حصہ ہے۔ حصہ کیا بلکہ یوں سمجھیے کہ وہ جنت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اسی لیے سب کو وقت بنا کر کے، ڈیٹ بنا کر کے وہاں چھوڑا جاتا ہے، اور 10-15 منٹ 20 منٹ وہاں نماز پڑھنے کا، دعا کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں میرا روضہ ہے وہاں سے لے کر جو ممبر ہے، ممبر رسول ہے، وہ مقام، وہ حصہ جنت کا حصہ ہے۔ تو یاد رکھیے، لوگ وہاں جاتے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں، جنت میں جانے سے محروم ہو گئے، جنت کے ٹکڑے میں بیٹھ کر دعائیں کرنے سے محروم ہو گئے، یہاں آ کر ہتھیلیاں ملتے ہیں، افسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں نہ تو شوق تھا جانے سے پہلے، نہ تو جانے سے پہلے انہوں نے مکے کے بارے میں معلوم کیا، نہ مدینے کے بارے میں معلوم کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو اس حصے میں آ گیا گویا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور وہاں جانے کے بعد علماء فرماتے ہیں، یوں دعائیں کر لو، کیونکہ اللہ کے رسول کی ہر بات جو نکلتی ہے وہ برحق ہے۔ اللہ کے رسول نے جو باتیں فرمائی وہ سچی ہیں، اور اللہ کے رسول نے جتنی نشانیاں بیان فرمائی ان سب کو ہم نے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے۔ اللہ کے رسول جتنی باتیں فرماتے ہیں وہ ساری باتیں برحق ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ریاض الجنہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا حصہ ہے، اس میں آنے والا جنت میں داخل ہو گیا۔ تو لہذا جب مدینہ جانا ہوا وہاں جاؤ اور ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں مانگو کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ ریاض الجنہ جو مدینے کا حصہ ہے، جو ریاض الجنہ آپ کے روزے سے لے کر ممبر رسول تک کا جو حصہ ہے وہ جنت، آپ نے کہا واقعی میں جنت ہے، ہم جنت میں آ گئے
اور جنتیوں کا یہ اصول ہوتا ہے، جب کوئی جنت میں آتا ہے وہ دوبارہ جہنم میں پلٹ کے اسے ڈالا نہیں جاتا۔ یا رسول اللہ، آپ کے فرمان کے مطابق ہم دنیا میں جنت میں آ گئے، مدینے میں آ گئے، آپ کا قول ہے جو جنت میں آتا ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جاتا۔ یا رسول اللہ، آپ کے بلانے کی وجہ سے ہم مدینے میں آئے، ریاض الجنہ ہمیں نصیب ہوا۔ دنیا میں جب آپ نے اپنا لیا، ہمیں جنتی بنا دیا، تو قیامت کے روز ہمیں یا رسول اللہ شفاعت فرما کر جنتی بنا دیجیے۔ تو لہذا مدینے میں جاؤ تو ریاض الجنہ میں جانا نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مکہ اور مدینہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میری مسجد وہ مسجد ہے اگر کسی نے 40 نمازیں مسجد نبوی میں اگر کسی نے ادا کر لی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جنتی ہو گیا۔ 40 نمازیں جس نے میرے مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اللہ کے رسول کی وجہ سے مسجد نبوی کا کتنا مقام اللہ نے بلند کر دیا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو مسجد نبوی میں آ گیا، جس نے 40 نمازیں اگر مسجد نبوی میں یعنی میری مسجد میں اگر گن کر ادا کر لی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ دنیا میں جنتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس لیے مدینہ جاؤ، وہاں غفلت نہ کرو، مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ زندگی میں مقام اور وہ بلاوا بار بار کسی کو عطا نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری مسجد میں اگر کسی نے ایک نماز بھی ادا کر لی تو فرماتے ہیں اسے اللہ 50,000 نمازیں ادا کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو وہ مقام لاؤ، دنیا میں کہاں ایسا مقام ہے؟ لاؤ دنیا میں کس جگہ کو اللہ نے ایسی فضیلت عطا فرمائی، لاؤ ایسی خوبصورتی جو مدینے میں ہے، لاؤ ایسا سکون جو مدینے میں ہے، لاؤ کسی دنیا میں اگر شفا ہے تو وہ مدینے میں شفا ہے۔ باتیں تو اتنی ساری ہیں، اگر دل کرتا چلا جاتا ہے کہ مدینے کے بارے میں باتیں ہوتی رہے، حضور کا ذکر ہم سناتے رہیں، حضور کا چرچا ہوتا رہے، اسی طرح ہماری زندگی ختم ہو جائے، لیکن وقت ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہی اس لیے تاکہ ہم حضور کے گن گاتے رہیں، حضور کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک حضور کے جو ہے ذکر و اذکار کرتے رہنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک حضور کے ذات والا صفات پر درود و سلام بھیجنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہر مومن مسلمان کو جلد سے جلد خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ جلد سے جلد سب کو مدینہ دکھائے، اور جتنے لوگ گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو مکہ اور مدینہ کی زیارت کی برکت سے اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے۔ جو حج کے ایام آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح ڈھنگ سے سب کو حج کے ارکان ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جو بھائی سنت نہ پڑھیں سنت